بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ جو بھی میرا چینل سبسکرائب کرے، اللہ اس کی ساری نیک خواہشات کو پورا کرے۔ آج شام کو پھر اس کی کال آ گئی۔ کال سنتے ہی اس کی آنکھ میں چمک اٹھی۔ سارا دن کا تھکا ہوا تھا، ایسے لگا جیسے اس کی تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اس نے رات 12 بجے ایم عالم روڈ کا ایڈریس بتایا تھا۔ اس نے اوکے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ آفس کی دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک شام کے 5 بجا رہی تھی۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دروازے سے کار کی چابی نکالی اور دراز سے اور انگلی پر گھماتے ہوئے آفس کا دروازہ کھول کر سرسری نگاہ ڈالی تو سارے آفس میں سوائے نوشین کے سبھی نکل چکے تھے۔ اس نے نوشین کو ڈراپ کرنے کی آفر کی، جو نوشین نے بلا جھجک رضامندی سے مان لی۔ وہ کیسے نہ مانتی؟ وقاص اس کے باس تھے، بہت ہی مہربان اور نفیس انسان تھے۔ آفس میں کسی کو بھی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہوتی تو باس اس وقت حل کر دیتے۔ نوشین کو اکثر راستے میں ڈراپ کر دیا کرتے تھے۔ نوشین ہمیشہ حجاب میں ہی آتی اور آفس میں بھی حجاب میں رہتی۔ کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وقاص سمیت سبھی اس کی عزت کرتے۔ وقاص نے راستے میں نوشین کے اس کے گھر کے باہر ڈراپ کر دیا اور خود گھر کی راہ لے لی۔ کار کا ہارن سنتے ہی لال دین، جس کو سبھی لالا پکارتے تھے، کار کے لیے گیٹ کھول دیا۔ وقاص نے حسب عادت بیگم کے بارے میں پوچھا۔ لالا نے آج پھر وہی بتایا کہ بیگم صاحبہ اپنی ماں کی طرف گئی ہیں۔ وقاص کو معلوم تھا کہ رباب گھر پر نہیں ہوگی۔ رباب اور وقاص کی شادی ماں باپ کی پسند کی تھی۔ وقاص اور رباب اس معاشرے کا حصہ تھے جہاں ماں باپ اپنی پسند اور ناپسند سے ہی اپنی اولاد کی شادی کو اپنی فتح سمجھتے تھے۔ وقاص نے کبھی اپنے ماں باپ سے اختلاف نہیں رکھا تھا، جہاں کہا وہی ہاں کر دی۔ شادی کے 1 سال بعد وقاص کا راولپنڈی سے لاہور کا ٹرانسفر ہو گیا۔ رباب کو جیسے بہانہ مل گیا۔ رباب کی ماں کا گھر ڈیفنس لاہور میں ہی تھا۔ وہ روز ہی ماں باپ کے گھر بنا بتائے چلی جاتی۔ مائکے سے ڈرائیور گاڑی لے کر آ جاتا تھا۔ وہ لالے کو بتا جاتی کہ صاحب آئیں تو کہہ دینا۔ وقاص نے لالے کو گرم گرم چائے بنانے کا بول کر خود نہانے چلا گیا۔ خیالوں میں وہ کہاں نکل گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رباب سے شادی کے بعد کبھی بھی رباب اس کے لیے آسودگی کا باعث نہ بنی تھی۔ کبھی وہ گھر آیا ہو اور رباب نے ویلکم کیا ہو، یا تو اپنی بہن سے موبائل پر چپکی ہوتی یا پھر اپنی ماں کے ساتھ یعنی کون سی نصیحت سن رہی ہوتی۔ اس نے کافی دفعہ اس کو ٹوکا، کم از کم میرے گھر آنے کے بعد تو ساری مصروفیت چھوڑ دیا کرو۔ دو جھلا کے بولتی، گھر نوکر چاکر تمہاری خدمت کے لیے ہیں، جوان بیوی ہے، خود برد ہو کر بھی ایک مشین کا نکارہ پرزہ بن گئے۔ اکثر رباب اپنی ماں کی طرف ہی رہتی، وہ اسے فون کرتا گھر آ جاگو، مگر سنی انسنی کر دیتی اور پیچھے تاب کھا کر فون بند کر دیتے۔ ساری رات ایسے گزار دیتا۔ آہستہ آہستہ اس نے رباب کو اس کے حالات پر چھوڑ دیا۔ جب انسان کو فرحت کے سامان میسر ہو جائیں تو بھی اپنے غم سے نپٹ لیتا ہے۔ سو وقاص کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دروازے پر لالا نے دستک دی۔ وہ چونک گیا، جلدی سے واش روم سے باہر آیا تو اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر اس نے ٹھنڈی چائے شربت کی طرح پی لی۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ٹی وی دیکھتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، ٹائم دیکھا تو 11 بج چکے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ رباب آج پھر وہیں رک گئی ہے۔ کچھ دن پہلے آفس سے نکلتے وقت نوشین کو لے جاتے ہوئے اسے محسوس ہوا نوشین کچھ زیادہ ہی وقاص میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وقاص نے گردن جھٹک دی۔ نوشین کو آفس جوائن کیے مہینہ بھی ہوا تھا۔ عورت کی فطرت ہے کہ اس کو کون کس طرح دیکھتا ہے اسے خوب پتہ ہوتا ہے۔ عورت گھورنے والے یا حوثی زدہ ان نظروں سے خوب آشنا ہے۔ وقاص نے چونکہ کبھی ایسی نظر یا نیت نہیں رکھی تھی، بس یہی بات نوشین میں اندر کی کرب اور لگن مزید بڑھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے کوئی نسوانی آواز اسے کال کر کے ملاقات کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ رانگ نمبر کہہ کر فون کاٹ دیتا، پھر آج آفس میں بیٹھے کال کی جواب میں ملاقات کی ٹھان لی۔ سوچ میں شاید کوئی بدلے کی چنگاری تھی جو سلگ اٹھی۔ ایک اس کی بیوی جو اسے بالکل نظر انداز کی جا رہی، دوسری طرف ایسی خواہش جس کے لیے مرد کا پاگل ہونا فطری تھا، جس میں وہ خود کو باوجود کوشش کے روک نہ سکا۔ لالا اپنے کوارٹر میں سو چکا تھا۔
اٹھا اور گاڑی نکال کر مطلوبہ جگہ پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان لڑکی اس کی کار کو قریب رک کر بیٹھنا پوچھا کہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی بولی، چلیے۔ اسے پتہ نہیں کیوں گمان ہو رہا تھا کہ یہ نوشین ہے، مگر یہ نوشین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کھنکتی آواز پھر آئی، چلیں۔ وقاص اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوشبو میں بس ایک خوبصورت لڑکی اس کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کے ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی، شاید اس لڑکی کو سمجھ آ گئی تھی۔ بولی، اپنے گھر چلیں، مجھے پتہ ہے آپ کے گھر کوئی نہیں ہے۔ آج اس نے بلا جھجک کہہ ڈالا۔ وقاص جو پہلے ہی گنگ تھا تشدد پریشان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں کار گھر میں تھی۔ وقاص نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئی۔ وقاص کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس نے وقاص کو باہوں میں باہیں ڈال کر سینے سے لگ گئی۔ مدتوں لگی ایسی پیاس صحرا سے گرم بھی کم لگی، پھر بعد مست ہاتھی کی طرح بے سود ہو گیا۔ زندگی کا مزہ ایسا جو شاید کبھی نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ جانے کب تک سوتا ہی رہا۔ باہر کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ غور کیا تو رباب چیخ چیخ کر وقاص پکار رہی تھی۔ وقاص کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ کمرے کی جلدی سے لائٹ جلا کر ادھر دیکھا، ٹیبل ایک خالی کپ چائے کا پڑا ہوا تھا اور ٹی وی آن تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقاص نے دروازہ کھولا تو رباب دیوانہ وار اس سے لپٹ گئی۔ وقاص کو ایسا محسوس ہوا کہ بالکل رات کو بھی سین ہوا تھا۔ لالا بولا کہ صاحب جی آفس کے لیے آپ کو صبح 8 بجے جگا رہا ہو۔ 2 گھنٹے مسلسل جب دروازہ کھولا تو میں پریشان ہو کر رباب بی بی کو کال کی کہ صاحب کچھ نہ ہو گیا ہے۔ آفس سے نوشین بی بی کا بھی فون آیا کہ صاحب آج چھٹی پر تو نہیں۔ رباب بولی کہ جب لالا نے کال کی تو میرے حواس پختہ ہو گئے، میں دیوانہ وار بھاگ گئی، میری تو کائنات ہی ہل گئی اور سارے زور شور سے رو رہی تھی۔ وہ کبھی نہ چھوڑ کر جانے کا وعدہ کر رہی تھی۔ وقاص ہونکوں کی طرح دکھے جا رہا تھا۔ تبھی وقاص پر یہ آشکار ہوا کہ وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی گہری نیند میں سلا دیا تھا اور ایسے گناہ سے بچا لیا تھا جس کا وہ مرتب ہونے جا رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کامل بندوں کا ہر حال میں ہی خیال رکھتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔